تو اس چیپٹر کی شروعات بھی اسی سین سے ہوتی ہے جہاں پر ہانزو نے سوچن کو چینسو دے دیا تھا اور سوچن نے چینسو لے کر حملہ کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں نریٹر بتاتا ہے کہ جنگل میں یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ ایک ڈریگن فلائی ایک مینٹس کو ہرا دے، لیکن یہ رول صرف جانوروں کے لیے اپلائی ہوتا ہے، ہیومنس پر نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مینٹس مین نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا ہوتا ہے خود کو بچانے کے لیے، اور سوچن بھی اٹیک کے لیے تیار تھا اور چینسو سے حملہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس مینٹس مین کا پورا ایک بازو ہی کٹ جاتا ہے۔ ہاتھ کاٹنے کے ساتھ نریٹر ہمیں مزید بتاتا ہے کہ کیونکہ انسان ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ ہاتھ کے کٹ جانے سے وہ مینٹس مین بہت زیادہ زوروں سے کراتا ہے اور ادھر ادھر پاگلوں کی طرح اٹیک کرنے لگ جاتا ہے اور ادھر ادھر پاگلوں کی طرح اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سوچن پیچھے آ کر بولتا ہے اچھا تو اس نے ورک کر دیا، جس کو دیکھ کر ہانزو بولتا ہے وہ تم نے تو اس کا پورا ایک ہاتھ ہی کاٹ دیا، یہ ویپن تو کافی کمال کا ہے۔ پھر ہم اس مینٹس مین کو دیکھتے ہیں جو کہ اب بہت زیادہ غصے میں آ گیا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ تم کمینے کیڑوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ایک ہاتھ کو کاٹنے کی، تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارا کوئی شکار ہوں؟ یہ بول کر ڈائریکٹ سوچن پر حملہ کر دیتا ہے۔ سوچن بھی چینسو کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، تو وہ چینسو سے اس کے حملے سے خود کو ڈوج کر لیتا ہے، لیکن اتنے سے وہ مینٹس مین کہاں رکنے والا تھا، وہ سوچن پر ایک اور حملہ کرتا ہے جسے بھی سوچن چینسو سے ڈوج کر لیتا ہے۔ پھر وہ مینٹس مین پیچھے آ کر ایک زوردار حملہ سوچن پر کرتا ہے۔ سوچن اس اٹیک کو بھی چینسو سے روک تو لیتا ہے مگر اس کا چینسو ڈسٹروائے ہو جاتا ہے اس حملے کی فورس سے، جس کی وجہ سے سوچن کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو مینٹس مین اٹیک کرتے ہوئے بولتا ہے کہ بنا تمہارے ہتھیار کے تم صرف اتنا ہی کر سکتے ہو کہ یہاں سے بھاگ ہی سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے تم۔ سوچن بھی پیچھے آ کر یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے میرا ہتھیار توڑ دیا، اب چینسو کے بغیر میں اس پہ اٹیک نہیں کر سکتا اور اس پر اٹیک ورک بھی نہیں کرے گا کیونکہ اس کی سکن بہت ہارڈ ہے۔ مگر اتنے میں ہی ہانزو اس مینٹس مین کے سر پر ایک لات دے مارتا ہے اور بولتا ہے کیا تم نے کیا کہا کہ ہم بھاگ جائیں گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے ہم کسی ایسے سے بھاگیں گے جس کے صرف ایک ہاتھ ہے؟ مگر اتنے میں ہی ہانزو کے پاس بھی اس مینٹس مین کا ایک آرم سے اٹیک آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر ہانزو شوک رہ جاتا ہے۔ پھر ہمیں نریٹر بتاتا ہے کہ قدرتی شکاری ایک ایسی چیز ہے جو ایک اسپیشیز کو روکتی ہے تاکہ وہ حد سے زیادہ ریپروڈکشن نہ کرے اور اس کی تعداد حد سے بڑھ نہ جائے، جو کہ انوائرمنٹ کے لیے بھی نقصان دائق ہوتی ہے۔ اس لیے قدرت نے انہیں روکنے کے لیے ایک کافی خطرناک ترتیب دیا ہوا ہے جو کہ اس بڑھتی ہوئی آبادی کو اوپر سے نیچے ڈھکیل سکتا ہے، اور ہم انہیں قدرتی شکاری کہتے ہیں جو کہ جنگل میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ دوسرے پینل میں ہم دیکھتے ہیں جہاں اس مینٹس مین نے ہانزو کو اپنے اس ایک ہاتھ سے نیچے گرایا ہوا ہوتا ہے، وہ دیکھ کر سوچن کافی غصہ ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم مونسٹر چھوڑو ہانزو کو، اور اٹیک کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ مینٹس مین نے ہانزو کے اوپر اپنا ایک پیر رکھا ہوتا ہے اور جیسے سوچن اس کے پاس آتا ہے اس کو بھی اپنے اس بازو ایک ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ تجھے پکڑ لیا بچو، اور سوچن کو دیکھ کر بڑی خطرناک طریقے سے بولتا ہے کہ تو ابھی میں تمہیں ڈیوور کر لوں گا، تو تم اب کیا کہو گے اس بارے میں؟ یہ کافی انجویبل ہنٹ تھا تمہارا شکار کرنے میں بہت مزہ آیا۔ سوچن خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ ایسا کر نہیں پاتا اور بولتا ہے کہ میں اس سے بچ نہیں سکتا، ہم نے اپنی ساری ایفرٹس لگا دی تاکہ ہم اس کو روک سکیں مگر سٹل ہم جس سے جیت نہیں پائے، ہمیں تھوڑا اور ٹائم نکال لانا چاہیے تھا تاکہ اکیڈمی سے لوگ یہاں آ سکے۔ نہیں، اسی طرح سے تو بالکل نہیں، اور پھر وہ مینٹس مین اپنا بڑا سا منہ کھول دیتا ہے۔ سوچن اس کو دیکھ کر بولتا ہے کہ میں ایسا تو بالکل نہیں مرنا چاہتا ہوں۔ پھر ہم کچھ لیوز کو دیکھتے ہیں اور اچانک سے اس جگہ پر ایک حملہ ہو جاتا ہے جس سے ہر جگہ دھول ہو جاتی ہے اور وہ مینٹس مین بھی جا کر ایک پیڑ سے ٹکرا جاتا ہے۔ پھر ہم سوچن کے سامنے ایک بندے کو دیکھتے ہیں جس کا کہ مسل دکھ رہا تھا اور اس پہ بڑا خطرناک ٹیٹو بنا ہوا تھا، یہ بیسکلی پروفیسر
جی ہوتے ہیں۔ وہ سوچن سے بولتے ہیں کہ تم وہاں ٹریننگ میں بھاگنے میں سب سے ایکسپرٹ تھے اور سب سے اچھا کر رہے تھے، لیکن اب دیکھو خود کو کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری۔ مجھے تو تم پر رحم آتا ہے۔ یہ بول کر وہ ایک خطرناک سا اسٹینڈ لیتا ہے۔ پھر سوچن گھبرا کر بولتا ہے کہ پروفیسر جی آپ ریکور کیسے ہوئے؟ جس کو سن کر پروفیسر بولتا ہے کہ تمہیں اس بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نیسٹ کی ری انفورسمنٹ سے ٹریٹمنٹ ملی تھی اور پروفیسر کو جتنے بھی انجریز ہوئی تھی وہ ساری ٹھیک ہوتی ہے، اور سوچن کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ کوئی ایسا ہے جو کہ ان کاموں میں بہت زیادہ اچھا ہے، اور میں تم لوگوں کو ہانزو فوڈ پرنٹ سے ڈھونڈ پایا ہوں۔ یہ سب کرتے ہوئے پروفیسر ایک عورت کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ وہ آئی تھی مدد کے لیے، اور پھر ہم اس مینٹس مین کو دیکھتے ہیں جس کو دیکھ کر پروفیسر بولتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ یہ دونوں مر چکے ہوں گے، لیکن دیکھ کر لگتا ہے کہ ان دونوں نے اس مینٹس مین کو کافی اچھی فائٹ دی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سال ہمیں کافی اچھے اسٹوڈنٹ ملے ہیں۔ پھر وہ مینٹس مین کھڑا ہو جاتا ہے جس کو دیکھ کر وہ پروفیسر بھی بولتا ہے کہ تم پچھلی بار لکی تھے جہاں تم نے سرپرائز اٹیک کر کے مجھے کافی زیادہ ڈیمیج کیا تھا، مگر یہ دوبارہ کام نہیں کرے گا۔ وہ مینٹس مین بھی اپنی ڈیول سی اسمائل کے ساتھ بولتا ہے کہ یہ کافی مزاحیہ ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کتنے بھی آ جاؤ، اور حملہ کر کے بولتا ہے کہ میں بس تم سب کو کھا جاؤں گا اور تمہارا فلیور ٹیسٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر یہیں ختم ہوتا ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔